السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشد سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ابو ظہبی متحدہ عرب امارات میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں وزیر اعظم مودی جی نے کہا کہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ ایک طرف دنیا جدیدیت کی طرف بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف گزشتہ صدی سے جاری چیلنجز بھی اتنے ہی وسیع ہوتے جا رہے ہیں۔ خوراک کی حفاظت صحت کی حفاظت ہوتی ہے، چاہے وہ پانی کی حفاظت ہو، توانائی کی حفاظت ہو، تعلیم کی حفاظت ہو اور معاشرے کی جامع بنانا ہو۔ ہر حکومت اپنے شہریوں کے تئیں بہت سی ذمہ داری کی پابند ہوتی ہے۔ نئی دہلی، کسانوں کے دہلی چلو مارچ کا آج دوسرا دن ہے اور پنجاب ہریانہ کے شمبھو بارڈر سے پھر ہنگامہ آرائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ANI کے مطابق پولیس نے کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں جو کہ وہاں پر کھڑی کی گئی رکاوٹوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شمبھو بارڈر پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسان ہریانہ کے راستے دہلی میں داخل نہ ہوں۔ یہاں کئی تہوں میں بیریگیڈنگ کی گئی ہے جہاں جگہ جگہ سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ دہلی جانے والے کسانوں کو روکنے اور ان پر آنسو گیس کے گولے داغنے کے خلاف پنجاب کی سب سے بڑی کسان تنظیم بھارتیہ کسان یونین اگراہا نے اعلان کیا ہے کہ صوبے میں کل دوپہر 12 بجے سے 4 بجے تک ریلوے ٹریک جام کر دیے جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ حکومت کی بات چیت کا تیسرا دور جمعرات کو چنڈی گڑھ میں احتجاجی کسان تنظیموں کے ساتھ منعقد ہوگا، جس میں مرکزی زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر ارجن منڈا، مرکزی صارف اور خوراک کی فراہمی کے وزیر پیوش گوئل اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتانند رائے شامل ہوں گے۔ دہلی اثنا کانگریس کے لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ان زخمی کسانوں سے بات چیت کی اور انہیں ہمہ وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلایا۔ سوشل میڈیا پر راہل گاندھی کی زخمی کسانوں سے بات چیت کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس میں راہل گاندھی کسانوں سے ان کی طبیعت کے بارے میں خیریت معلوم کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں راہل گاندھی یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بات چیت کے دوران راہل گاندھی زخمی کسانوں کی تعداد اور ان کو آئے ہوئے زخموں سے متعلق بھی دریافت کرتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ کسان اپنے مطالبات کے لیے دہلی مارچ پر نکلے ہوئے ہیں اور دہلی کے شمبھو بارڈر پر انہیں پولیس نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں پولیس نے ربر کی گولیاں چلائیں، آنسو گیس چھوڑی اور لاٹھی چارج کیا، جس میں کسان زخمی ہو گئے۔ ان سب کے درمیان حالات بے قابو ہو گئے۔ اس سے پہلے راہل گاندھی نے کہا تھا کہ اگر مرکز میں کانگریس کی حکومت آئی تو کسانوں کو MSP پر
قانونی ضمانت دی جائے گی۔ راہل گاندھی نے کہا تھا کہ کسان بھائیوں کے لیے یہ ایک تاریخی دن ہے۔ کانگریس نے سوامی ناتھن کمیشن کے مطابق ہر کسان کو ہر فصل پر ایم ایس پی کی قانونی ضمانت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا انتخابی منشور تیار کیا جا رہا ہے، جس میں ہم کسانوں اور مزدوروں کے لیے بہت سی چیزیں لا رہے ہیں۔ راہل گاندھی کانگریس کی بھارت جوڑو نیائے یاترا میں مصروف ہے۔ اس دوران انہوں نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کسانوں کی حمایت میں کہا تھا کہ یہ کسان اور کچھ نہیں مانگ رہے، وہ صرف اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ جب وہ یہ مطالبات لے کر دہلی جا رہے ہیں تو انہیں روکا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پہلے شمبھو بارڈر اور پھر چند بارڈر پر کسانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اس دوران ڈرون سے آنسو گیس کی گولے بھی فائر کیے گئے۔ مشتعل کسانوں نے سرحد پر بنائے گئے اوور برج کی ریلنگ توڑ دی۔ بدھ فروری 14 کو پولیس نے دہلی کے ساتھ سرحد پر سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ انسداد فسادات کی گاڑیاں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ڈرون کے ذریعے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں کو کم از کم امدادی قیمت نہیں دی اور اس سلسلے میں کمیٹی بنانے کا وعدہ پورا نہیں کیا اور انہیں غیر ملکی ایجنٹ اور دہشت گرد قرار دیا گیا، اس لیے انہیں کسانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ کانگریس کے میڈیا انچارج پون کھیڑا نے بدھ کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پچھلی بار جب کسان 3 کالے قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تو مسٹر مودی نے ان سے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ کھیڑا نے کہا کہ اس وقت مسٹر مودی نے کسانوں سے کہا تھا کہ میں تینوں قانون واپس لے لیتا ہوں۔ ایم ایس پی کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے جلد ہی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، لیکن آج 2 سال سے زیادہ ہو گئے مگر اب تک کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے۔ آج جب کسان ایم ایس پی کا مطالبہ کرتے ہوئے دوبارہ احتجاج کر رہے ہیں تو ان پر ربڑ کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، آنسو گیس کے گولے داغے جا رہے ہیں اور سڑک پر کھیلیں اگائی جا رہی ہیں۔ کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران مسٹر مودی نے کسانوں کو ایم ایس پی دینے کا جھوٹا وعدہ کیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ نئی دہلی، سونیا گاندھی اب لوک سبھا الیکشن نہیں لڑیں گی۔ انہوں نے بدھ کو راجستھان سے راجیہ سبھا کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ ان کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی موجود تھیں۔ اندرا کے بعد سونیا گاندھی خاندان کی دوسری رکن ہوں گی جو راجیہ سبھا جائیں گی۔ کانگریس نے 27 فروری کو ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنی پہلی فہرست جاری کی۔ 4 ریاستوں سے 4 امیدواروں کے نام ہیں۔ راجستھان سے سونیا گاندھی کے علاوہ ہماچل پردیش سے ابھیشیک منو سنگھوی، بہار سے ڈاکٹر اکھلیش پرساد سنگھ اور مہاراشٹر سے چندرکانت منڈورے کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد، لاہور، پاکستان میں
انتخابات کے بعد وزیر اعظم کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ دریں اثنا نواز شریف نے بھائی شہباز کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار منتخب کیا ہے۔ نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم اور بیٹی مریم نواز کو صوبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے عہدے کا امیدوار بنایا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں۔ نیک نصیحت وہ ہے جو دوسروں کے حال سے نصیحت پکڑے۔ کسی مسلمان کو بہکانا بڑی خیانت ہے۔ ہر شخص کے مرتبے کا لحاظ ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔